يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار کر مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لیکن حروف مقطعات کے بارے میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، لہذا ہم کوئی بھی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، سورۃ مریم جیسا کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے یہ سورت جانی اور پہچانی جاتی ہے. اور حضرت مریم سلام علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید کی 2 سورتیں ان کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. اس لیے کہ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا، جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے سورۃ آل عمران سے، اور ان کی اولاد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو سورۃ آل عمران بھی دراصل حضرت مریم ہی کے نام سے ہے، اور یہ سورت تو بائی نیم حضرت مریم سلام علیہا کے نام سے ہے. اور یہ قرآن مجید میں کسی کا نام آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن کسی کے نام سے 2 صورتیں پہچانی جائیں تو کیا ہی بات ہے. وہ شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، وہ ہستی کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں اس کے نام سے پہچانی جائیں. دونوں صورتوں میں سورۃ آل عمران میں بھی حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر، اور حضرت عیسیٰ اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر یکجا ہے. سورۃ مریم میں بھی، سورۃ آل عمران میں بھی اور سورۃ مریم میں بھی. ان دونوں کے درمیان جو چیز مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آئے تھے. یہ کلمہ کن کیا ہے؟ ویسے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن کچھ کام جو تخلیقی کام کہلاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک پروسیس میں سے گزار کے وقوع پذیر کرتا ہے، حقیقت میں لاتا ہے، انیکچوئل کرتا ہے. لیکن جو عالم امر کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صرف ایک حکم ہوتا ہے اور فوراً ود ان نو ٹائم وہ کام ہو جاتا ہے. ان کو امر کہتے ہیں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش میں معاملہ یہ تھا، جیسا کہ یہاں پھر ظاہر ہوگا، کہ ان کی والدہ یعنی حضرت زکریا کی گھر والی وہ شروع سے بیرن تھی، وہ انفرٹائل تھی، بانجھ تھی، کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی. اس کو زیادہ ٹیکنیکلی ہم دیکھیں گے تو ان کا اووم ہی پروڈیوس نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہاں کیا تھا کہ حضرت مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی، اور جیسا کہ آئے گا یہاں پر کہ ان کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. تو ایک یوں سمجھیے کہ ماں کے بغیر ولادت ہوئی اور دوسری باپ کے بغیر ولادت ہوئی. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ان میں ایک سملیرٹی ہے. لیکن دلچسپ بات کیا ہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کو سب مانتے ہیں کہ وہ ایک بانجھ عورت سے پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کے بارے میں سوال کھڑے کیے جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک ایسی عورت جو اووم پروڈیوس نہ کرتی ہو
اس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا بغیر سپرم کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جائے تو کائنات ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، تو ایک بچہ پیدا ہونا تو کوئی بڑی بات سرے سے ہے ہی نہیں۔ رہا مسئلہ کہ اس میں کوئی سائنٹیفک ریزن تلاش کرنا اور سائنٹیفکلی پروو کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ایسا ممکن ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے امر کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا امر کر دے تو پھر جو ہی وہ امر آتا ہے فوراً وہ کام ہو جاتا ہے، جس کی خود قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے۔ آپ سب کو، بہت سے لوگوں کو سورۃ یاسین یاد ہوگی، اس کی آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں، انما امرہ، یقیناً اللہ کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور جھٹ وہ ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی یاد دلا رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، لیکن اس میں ایک تخلیقی پروسیس جو ہے اس کی نفی نہیں کی گئی کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی جو امر ہوتا ہے اس میں مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی یعنی را میٹیریل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی را میٹیریل کے اور بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی پروسیس کے اپنے حکم سے جو چیز پیدا کرتا ہے اس کو امر کہتے ہیں۔ اور کوئی چیز جو ہے اس میں یعنی آل آف اے سڈن فرام نتھنگ بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس میں پروسیس کا جو لنکس ہیں ان میں سے کسی لنک کو مس کر دے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مس ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ضمن میں وہ جو میل سیگمنٹ تھا کسی انسان کی پیدائش کا، اس کو مس کیا گیا۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش میں جو اووم پروڈکشن تھی، اووری سے جو اووم پروڈیوس ہوتا ہے، جو انڈا ہوتا ہے ماں کی طرف سے، وہ نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو فرمایا کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی رحمت جو اس کے بندے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا بڑی ہی آہستگی سے اور بہت ہی چھپ چھپا کر، خفیہ کا لفظ ہے، ہم اس سے واقف ہیں کہ بالکل چھپ چھپا کر۔ اچھا، اس کی بھی تفصیل آپ کو سورہ آل عمران میں ملے گی کہ حضرت مریم سلام علیہا کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص جو علامات تھا، ان کا علامات تھی، ان کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ تو جب حضرت مریم کی والدہ امرات و عمران کی بیوی حضرت مریم سے حاملہ تھی، تو اسی وقت انہوں نے ایک منت مان لی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اے اللہ تیرے لیے وقف کروں گی۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی، تو انہیں کہو ہو میں تو بچی کو جنم دے دیا ہے، لیکن میں اپنی نظر پر قائم ہوں کہ میں اس کو دین کے لیے، مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت زکریا سلام علیہ، یہ بیت المقدس کی جو مسجد تھی جسے ہیکل کہتے تھے، اس کے سب سے بڑے مجاور کہہ لیں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کہہ لیں، سب سے بڑے پریسٹ، سب سے بڑے مولوی، سب سے بڑے عالم شیخ تھے۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئیں اور ان کی والدہ نے ان کو ہیکل کے حوالے کر دیا، تو اب ان کے اندر جو نورانیت تھی اس کو تمام جو پریسٹ تھے، تمام جو بھی شیوخ تھے مسجد کے، بیت المقدس کے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بچی بڑی خاص ہے، اس کے اندر بڑی نورانیت ہے۔ تو ہر شیخ کی خواہش تھی کہ اس کا ٹیوٹر میں بنوں، یہ میری سرپرستی میں یہاں پر رہے اور پلے۔ اتنی زیادہ اس میں شدت اختیار ہوئی کہ باقاعدہ قرعہ اندازی ہوئی کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی پرورش کون کرے گا۔ تو وہ قرعہ جو تھا وہ حضرت زکریا کے نام نکلا، لہذا حضرت مریم چونکہ ایک واحد لڑکی تھی ہیکل کے اندر، لہذا ان کو ایک سیپریٹ حصہ جو ہے وہ مسجد کا الاٹ کیا گیا، اور جس کو لاک کر کے حضرت زکریا چابی اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ اور مرد وہاں پر نہ جا سکیں، اور روز جا کر وہ ان کی خیر خیریت پوچھ کے آتے تھے حضرت مریم کی۔ لیکن بڑے حیران ہوتے تھے کہ اس بند کمرے میں حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے تھے،
تو وہ تازہ پھل دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ یہ کہاں سے اس کے پاس آ جاتے ہیں. ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ یا مریم انا لک ھذا، یہ مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کیسے آ جاتا ہے؟ یہ انا کا لفظ ہے، یہ دو معنی کو کور کرتا ہے، یعنی کہاں سے بھی اور کیوں کر بھی. ہاؤ کم اور ویئر فرام، ان دونوں کو کور کرتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں یا کیسے آ جاتے ہیں. تو حضرت مریم نے بڑی شوخی سے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. اب حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان کا ذہن نہیں جاتا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو بند کمرے کے اندر پھل تازہ پہنچا رہا ہے تو کیا وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ میری تو بیوی بانجھ ہے اور اوپر سے میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن لہذا انہوں نے یعنی پبلکلی نہیں دعا کی، یہ وہ بڑی تنہائی میں یعنی دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کی کہ اللہ اگر تو اس بچی کو پھل پہنچا سکتا ہے تو یقیناً تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اب یہ وہ یہاں پر وہ ڈسکرپشن نہیں ہے، یہاں پر سیدھا سیدھا شروع ہو رہا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ. یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا بہت ہی خفیہ انداز میں، ان پرائیویٹ، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہا اے میرے رب میری ہڈیاں چور ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر شعلے مارنے لگا ہے، یعنی میرے بال سفید ہو گئے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ربا میں تجھے پکار کر محروم نہیں رہوں گا. یہ شقی کا لفظ جو ہے یہ اصل میں آتا ہے محرومی کے لیے. جب کفار کے لیے یا بدکاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس کا ترجمہ بدبخت کر دیتے ہیں. یہ الٹ ہے اصل میں سعید کا. سعید ہے نیک بخت، خوش بخت، با نصیب، نصیبوں والا، اور اس کے مقابلے میں شقی بے نصیب. اب یہاں کیا ہے، میں تجھے پکار کر بے نصیب نہیں رہوں گا، یعنی میں پاؤں گا، میں جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، میں جو تار ہلا رہا ہوں وہ نامرادی والی نہیں ہے، میں ضرور پاؤں گا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، یعنی اپنے جو میرے سکسیسرز ہیں ان سے، کہ تو نے مجھے جو انعامات دیے ہوئے ہیں میرے بعد والے ان انعامات کو ضائع کر دیں گے، لہذا تم مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا کر کہ جو میرے سارے علوم کا وارث بنے، اور یہ جو میرے پاس تولیت ہے مسجد کی وہ اس مسجد کی حفاظت کرے اور اس کا انتظام سنبھالے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے عطا کر خاص اپنے پاس سے ایک ولی، ایک وارث. ویسے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، لیکن جب یہ کہنا ہو خاص تیرے پاس سے تو پھر من لدن کا لفظ آتا ہے. یاد کیجئے گا ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ. تو وہاں بھی کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک علم عطا کیا تھا کہ جو عام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. تو یہاں بھی وہی لفظ ہے من لدن کا، خاص اپنے پاس سے بیٹا عطا فرما، یعنی جو اسباب دنیاوی ہیں ان کے اعتبار سے بوڑھے باپ سے اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اسباب میں نہیں ہوتا. تیرے پاس تو ہے نا، تو خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا. آل یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر ان سے نسل ہے پوری
آل یعقوب، اور اس میں بھی خاص طور پر یہ سلسلہ نبوت ہے جس کے حامل ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اور آب پھر حضرت یحییٰ، ان کی اولاد ہوں گے۔ یہ دونوں جو ہیں ہمارے قرآن مجید کے مطابق یہ دونوں نبی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بائبل میں حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بزرگ، ایک بہت بڑا شیخ تو کہا گیا ہے لیکن نبی نہیں کہا گیا، جبکہ قرآن مجید وضاحت کے ساتھ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں کو اللہ کا نبی قرار دیتا ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اور ربا اس کو خوش اتوار بنانا، یعنی ایک پلیزنٹ نیچر کا حامل ہو جو سب کو اچھی لگے، جس کو ہم اپنے محاورے میں خوش اخلاق کہتے ہیں۔ خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے؟ اگر میں آپ سے خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا تو آپ مجھے پسند کریں گے، بد اخلاقی سے پیش آؤں گا تو آپ مجھے ناپسند کریں گے۔ تو ربی رضیہ، اس کو ایک ایسا کیریکٹر عطا فرما کہ جو پلیزنگ ہو، خوش کرنے والا ہو، راضی کرنے والا ہو۔ یا زکریا، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف خوشخبری دے کر۔ یا زکریا، اس فرشتے نے آ کر کہا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، یعنی ایسے بھی اسی گوشت گوشت سے بنے ہوئے انسان ہیں کہ جن کے نام بھی اللہ رکھتا ہے، ان میں سے یحییٰ علیہ السلام ہے۔ غور تو کریں نا ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا کیا اور اس کا نام بھی رکھ کے دیا، اور کہا کہ ایسا نام ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ قال، اب حضرت زکریا حیران ہو گئے، یعنی ایک دم جب میسج آیا تو ذرا تھوڑے سے حیران ہوئے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، ربا میرے ہاں بھلا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال، فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہے ہوا علی ہین، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا اس سے پہلے، جبکہ اس سے پہلے تمہارا وجود بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے عرض کی کہ ربا پھر مجھے کوئی نشانی بھی دکھا، یعنی یہ تو یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے، یعنی کر سکنا اور چیز ہے، تو کرنے والا ہے یہ اور چیز ہے۔ اب تو کرنے والا ہے تو پھر نشانی بھی دکھا دے۔ رب اجعل لی آیہ، مجھے کوئی نشانی دکھا، میرے لیے کوئی نشانی بنا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن رات تک صحیح سالم ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکے گا۔ یعنی یہ گونگا شخص جو ہے اس کے اندر تو کوئی عارضہ ہوتا ہے نا، کہ اس کی سماعت نہیں ہے تو پھر بول بھی نہیں سکتا، صرف کرتا ہے۔ یعنی انسان بولتا کیسے ہے؟ بچہ جو ہے بچپن سے اس کے کان جو ہیں وہ آپ کی زبان سن سن کر، آپ کے الفاظ سن سن کر ان کو اپنے ذہن میں ارینج کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ بولتا ہے، الفاظ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ بیماری ہے نا۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ فخرج علی قومہ، یعنی اب یہ تنہائی میں انہوں نے دعا کی، تنہائی میں یہ ساری کی ساری کنورسیشن فرشتے کے درمیان اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہوئی۔ اب حضرت زکریا کون تھے؟ ہیکل سلیمانی کے سب سے بڑے پریسٹ تھے، سب سے بڑے شیخ تھے، سب سے بڑے خطیب، سب سے بڑے عالم تھے۔ اب انہوں نے خطاب کرنا تھا، واعظ کہنا تھا۔ اب وہ اپنے حجرے میں سے نکل کے آئے واعظ کہنے کے لیے، لیکن آواز نہیں نکلی، تب وہ نشانی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ اس کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے
کہ فخرج علی قومہ من المحراب، وہ اپنے حجرے سے لوگوں کے سامنے اپیئر ہوئے، فاوحا الیہم، اور انہوں نے اشارے سے کہا. وہی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو عام فزیکل ذرائع ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز جو ہے جو براہ راست کہی جاتی ہے اشارے سے، تو اس کو وہی کہتے ہیں. تو یہاں اگرچہ وہ جسمانی اشارہ تھا لیکن اس کو وہی سے تعبیر کیا ہے کہ جو نارمل ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا، اس کی بجائے انہوں نے اشارے سے ہی کہا کہ اللہ کو یاد کرو اور نماز پڑھو، لیکن ان کی زبان نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو کنفرم ہو گیا کہ وہ جو فرشتے نے آ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، یہ بس آیا کہ آیا. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہوں نے وہی کی حضرت زکریا نے، یعنی اشارہ کیا لوگوں کے سامنے کہ تم صبح و شام اللہ کو یاد کرو. یا یحییٰ، اب اس کے ساتھ ہی ہے کہ اگلا سین ہے کہ حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ سے کہہ رہا ہے خذ الکتاب بقوہ، تو کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی سے، سبی کہتے ہیں نا بچے کو، اور ہم نے بچپن ہی سے یحییٰ کو حکمت عطا کی تھی، دانائی سے نوازا تھا. وحنانا من لدنا، اور اپنے پاس سے شفقت عطا کی تھی، کائنڈنس عطا کی تھی. وزکا، اور پاکیزگی عطا کی تھی. وکان تقیہ، اور وہ بہت متقی تھے. وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے. ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تو وہ سرکش تھے اور نہ نافرمان تھے. یعنی حضرت یحییٰ کے ذکر میں یہاں تو فرمایا نا کہ وہ پاک تھا اور متقی تھا. سورۃ آل عمران میں اس کی وضاحت ہے کہ حصور کا لفظ ان کے لیے آیا ہے، یعنی انتہائی پاک باز. یعنی ایک مرد ہے تو مرد کی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی کمزوری بنائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عورت ہے. ایک آدمی اگر ہیلدی ہوگا، تندرست ہوگا، تو وہ ظاہر ہے کہ عورت اس کے ذہن پر سوار ہوتی ہے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے. لیکن جیسے حضرت زکریا علیہ السلام تندرست ہونے کے باوجود بول نہیں سکے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام بالکل تندرست ہونے کے باوجود لیکن تقویٰ کا اتنا غلبہ تھا ان پر کہ کبھی ان کے دل میں عورت کا خیال تک نہیں آیا تھا. یہ حصور کا مفہوم جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ حصورا من لدنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حصور تھے، انتہائی پاک باز تھے. یعنی انتہائی پاک باز ہم ویسے بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اس میں جتنا مرضی زور آپ لگا لیں پھر بھی کم ہوگا. انتہائی پاک باز. عیسائیوں کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بڑا خاص مقام ہے. یحییٰ کا جو بائبل میں ان کے لیے لفظ ہے وہ جان ہے. یہ سارے جتنے بھی جان ہیں وہ اصل میں یحییٰ ہیں علیہ السلام. جیسے ہم نبیوں کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، یوسف رکھا، یعقوب رکھا، زکریا رکھا، یحییٰ رکھا، سلیمان رکھا اور داؤد رکھا. یہ کیا ہے؟ ہماری انبیاء کرام کے ساتھ عقیدت ہے. تو عیسائیوں کو بھی بے حد عقیدت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، لہذا جان ان کے ہاں ایک عام نام آپ کو نظر آتا ہے. ان کو جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں. یعنی یہ بہت درویش آدمی تھے اور بس اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اس کے لیے انہوں نے ایک جھونپڑی جو ہے وہ ایک نہر کے کنارے بنائی ہوئی تھی اور لوگوں کو یہ توبہ کی دعوت دیتے تھے کہ آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. اور جو ان کے پاس آتا تھا توبہ کرتا تھا، پھر اس کو ایک ٹپکی لگاتے تھے نہر میں. اس کو بیپٹائز کرنا کہتے ہیں کرسچینٹی کے اندر. تو یہ جان دا بیپٹسٹ ہیں جو بیپٹائز کرواتے تھے. تو وسلام علیہ، اور سلام ہے یحییٰ کو یوم ولدہ، اس دن جب وہ پیدا ہوا. ویوم یموت، اور اس دن بھی اسے سیلیوٹ ہے جس دن وہ فوت ہوگا. ویوم یبعث حیا، اور اس کو سیلیوٹ ہے اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں وہ ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پاتے ہیں. پیدائش کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سیلیوٹ ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو بھی سیلیوٹ ہوگا.
اور جب وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیوٹ ہوگا. سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یعنی عام طور پر سلام کا ترجمہ جو ہے وہ دعائیہ کیا جاتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم اس سلام کو منسوب کریں گے تو پھر دعائیہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ دعائیں تو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو سراپا سلامتی ہے، اور وہ جب کہتا ہے سلام تو وہ کہتا ہے یو آر رائٹ، تم سیکیور ہو، تم امن میں ہو. لیکن زیادہ جو صحیح اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، بڑا شاندار یہ ایکسپریشن معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آپ سیلیوٹ کے معنوں میں لیں. جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید میں 2 سورتوں کا ایک جوڑا ہے 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد، اور وہ ہے سورۃ صافات اور سورۃ صاد. سورۃ صافات میں انبیاء کرام کے مناقب ہیں، ان کی عظمتوں کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور پھر کنکلوڈ کیا سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح کو سلام ہے. یعنی آپ ہاتھ اٹھا کر یوں ترجمہ کریں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ویسے تو ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ صافات میں ہے، اور وہاں بھی اس ڈسکرپشن کو کنکلوڈ کہا گیا سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم کو، یعنی سیلیوٹ ہے. یہ اسی طرح ہے کہ ہمارے ملک میں تو بڑی احتیاط برتی جاتی ہے کہ نشان حیدر کسی زندہ کو نہیں دیا گیا. یہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ جس شخص کو، جس فوجی کو یہ اعزاز دیا جائے تو اس کے سینے پر وہ بیج لگا کر کمانڈر ان چیف جو ہے وہ بھی اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہے. یہ سیلیوٹ آف اپریسیشن ہوتا ہے، سیلیوٹ آف ریسپیکٹ نہیں ہوتا. یعنی عام جونیئر فوجی اپنے سینئر کو جو سیلیوٹ کرتا ہے وہ سیلیوٹ آف ریسپیکٹ ہے، لیکن یہ جو سیلیوٹ ہے یہ سیلیوٹ آف اپریسیشن ہے. تو پاکستان میں تو یہ احتیاط برتی گئی ہے کہ سیلیوٹ نہ ہی کرنا پڑے، قبر پہ جا کے کر لیتے ہیں سیلیوٹ. لیکن برطانیہ کی روایت ہے کہ وہاں اگر کسی سپاہی کو وکٹوریا کراس دیا گیا ہے تو جنرل نے بھی اس کو سیلیوٹ پیش کیا ہے سامنے کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپریشیٹ کرتا ہے سیلیوٹ سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ نہیں رہا، خدا بن گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقام سے نیچے آ گیا، ہرگز نہیں. وہ جو ابن عربی کا شعر ہے کہ رب رب و ان تنزل، رب ہی رہتا ہے بے شک وہ پہلے آسمان پر آ جائے، جتنا مرضی نیچے آ جائے. والعبد عبد و ان ترقا، اور بندہ ہی رہتا ہے جتنا مرضی اونچا چلا جائے. تو یہاں بھی سلام علیہ یوم ولدہ، سلیوٹ ہے یحییٰ کو جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب اگلا ذکر اس کے ساتھ حضرت مریم کا شروع ہو گیا. یعنی شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اب حضرت مریم کا تذکرہ ہو رہا ہے. وذکر فی کتاب مریم، اور کتاب میں سے ذکر کر مریم کا بھی. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف گئیں. ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسجد کا ایک سیپریٹ چیمبر تھا کہ جو حضرت مریم کو الاٹ کیا گیا تھا، وہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا اس وقت فلش سسٹم تو نہیں تھا کہ اس کے اندر ہی جو اٹیچ بات ہوگا اور وہاں وہ فارغ ہوتی ہوں گی. یعنی اس کے پیچھے ایک ایریا تھا کہ جہاں وہ فارغ ہونے کے لیے جاتی تھیں. تو اب وہ جب لوگوں سے ہٹ کر اس طرف گئیں تو وہاں یہ اگلا سین ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گئیں. فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے لوگوں سے پردہ کر لیا. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا. اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ سورۃ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی روح جو ہے حضرت
جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. تو فارسلنا الیہا روحن، تو ہم نے ان کی طرف جبرائیل کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، and he appeared to her as a full man، اور وہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے ٹھیک ان آدمی بن کر کھڑے ہو گئے. قالت انی اعوذ بک من الرحمن. اب ایک پاک باز خاتون ہے جس کو کسی مرد نے ہاتھ تک کبھی نہیں لگایا، اور اس کے سامنے سیکولین میں تنہائی میں کوئی مرد آ کے کھڑا ہو جائے تو پہلے تو ذرا اس کو آپ اپریشیٹ کریں کہ اس پر بیتے گی کیا. لہذا دور سے انہوں نے کہا کہ یعنی یوں اشارہ کر کے انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی. ان کنت تقیا، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی میرے پاس نہ آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اور اگر تو ڈرتا ہے اللہ سے تو پھر میرے قریب نہ آنا. قال، حضرت جبرائیل نے فرمایا انما انا رسول ربک، بی بی میں تیری رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. کیوں بھیجا ہوا ہوں؟ لی اہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں عطا کروں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا. یعنی حضرت یحییٰ کو زکوٰۃ کہا تھا نا، وہ پاک باز کے معنی میں، اور یہ زکیہ ایک ہی مادہ ہے، ایک پاک باز بچہ، بالکل پاک صاف لڑکا. اب جو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی حضرت مریم کے، یعنی جب پھل اندر پڑے ہوئے تھے، حضرت زکریا نے سوال کیا کہ بیٹا یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ بڑی شوخی سے کہا تھا کہ تانوں نہیں پتا، ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتے ہیں. لیکن جب حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں تمہیں ایک لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں تیرے رب کے حکم سے، تو پھر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کی کہہ رہے ہیں تم؟ یعنی اس کو اپنے محاورے میں لے کے جائے نا، کی کہہ رہے ہیں تو کی کہہ رہے ہیں، بالکل وہ الفاظ آپ کو ملیں گے. قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی مرد نے تو آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا. ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار لڑکی، بدکار عورت بھی نہیں ہوں. کی کہہ رہے تم؟ قال، حضرت جبرائیل نے فرمایا کذالک، ایسا ہی ہوگا. رہا کیسے ہوگا؟ یعنی اٹس گوئنگ ٹو ہیپن، رہا سوال کہ کیسے ہوگا. قال ربک ہوا علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، لیکن اگلا سوال کہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ یعنی ایک پاک باز عورت کو اتنے بڑے امتحان میں سے کیوں گزار رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کو بنا دیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے ایک عنایت، ایک مہربانی، ایک کائنڈنس. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ امر ہے جو ڈکری کیا جا چکا ہے. قاضی کہتے ہیں نا ڈکری کرنے والے کو، فیصلہ کرنے والے کو، تو یہ ایک امر ہے اللہ کا جو ڈکری ہو چکا ہے، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی ہوتا نا کہ عدالت میں ابھی کیس کی ہیرنگ ہو رہی ہے تو اس میں لے دے ہو سکتی ہے، لیکن جب فیصلہ ہو کر اناؤنس ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے، یہ اللہ کا امر ہے، تیرے رب کا امر ہے، اور مقضیہ، جو ڈکری ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے اس کا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ بڑوں کے بڑے امتحان. یعنی ان آیات کو پڑھتے ہوئے اگر آپ ذرا اپنے آپ کو یعنی اس سچویشن میں لے کے جائیں تو پھر ان آیات کو پڑھنے کا بہت آپ کو مزہ آئے گا. یعنی اس میں جو خاص طور پر ایکسپریشن ہے حضرت مریم سلام علیہا کے، وہ بڑے ان میچڈ ہیں. کہ فاملت ہو، اب وہ حاملہ ہو گئی اس بچے کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ. فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور وہ اسے لے کر کہیں دور چلی گئیں. فأجاها المخاض إلى جذع النخلة،
ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا. جب ان کو لیبر پین شروع ہوئی تو پھر اس کی وجہ سے جیسے ہوتا ہے نا انسان تکلیف میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ کر رہا تھا نا پیچھے سے، وہ دل میں ڈالتا ہے کہ چلو ادھر چلے جاؤ چلے. ایک سوکھے کھجور کے تنے کے پاس چلی گئی. قالت، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہیں. قالت، دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. یہ بھی میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے ذہن میں رکھیں ایک انتہائی پاک باز خاتون ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہے. اب جو لوگ ہیں وہ تو نہیں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی نشانی ہے. اب وہ اپنے ذہن میں ویو کر رہی ہیں کہ یہ ہوگا کیا میرے ساتھ. تو دل ہی دل میں سوچ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اور آگے الفاظ دیکھیے گا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ایک بھولی بسری داستان ہوتی، کسی کو نام بھی میرا یاد نہ ہوتا کہ مریم کے نام کی کوئی لڑکی تھی. یعنی وہ جو جذبات کا اندر ایک ہے نا کیفیت، اس کو الفاظ کا جامع پہنایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ انہیں کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اور نہ صرف مر چکی ہوتی، نسیہ منسیہ ہوتی، ایک بھولی بسری داستان ہوتی کہ میرا نام بھی کسی کو نہ یاد ہوتا کہ نہ مریم نام کی کوئی لڑکی بھی تھی. فناداہا من تحتہا، تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو اعزاز ہے وہ صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کو ہے اس زمین پر کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ان سے کلام کیا ہے، اس لیے وہ کلیم اللہ کہلاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ براہ راست کلام کیا ہو. لہذا یہاں بھی وہی ہم کہیں گے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر رہا ہے. فناداہا، تو ہم نے اس کو پکارا، من تحتہا، اس کے نیچے سے. اللہ تحزنی، حزن نہ کر، ملال نہ کر، غم نہ کھا. قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. یعنی اب ذہن میں لائیے گا کہ ایک بچوں کو ڈلیور کر دیا انہوں نے. اب اس کیفیت میں ضرورت ہوتی ہے صفائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا کہ جہاں وہ بیٹھی تھیں تو وہیں پر نیچے پانی سے نکل آیا. یعنی جیسے ذہن میں رکھیے گا کہ زمزم کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہوئے تھے اور پیاس کی وجہ سے پاؤں رگڑ رہے تھے، وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا. اب یہاں بھی چشمہ جاری ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور حضرت مریم سلام علیہا کی اپنی صفائی کے لیے، بچے کی صفائی کے لیے اور پانی پینے کے لیے. وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، پہلے کہا تھا نا کہ کھجور کے سوکھے تنے کی طرف جو ہے وہ ان کو لیبر پینز لے آئیں، اور ساتھ ہی کہا کہ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عجیب شخصیت ہیں، انہیں کلمت اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. تو ان کی پوری شخصیت معجزہ ہی معجزہ ہے. یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو والدہ ان کی نانی نے حمل کے اندر محسوس کیا ایک خاص چیز اپنے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ وقف کرتی ہوں. پھر ان کی والدہ کو دیکھ کر سارے جو شیوخ تھے، سارے جو پریسٹ تھے، سارے جو مولوی تھے مسجد بیت المقدس کے، ہر ایک محسوس کرتا کہ بڑی خاص بچی ہے، اس کے اندر نور ہے. اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ میری سرپرستی میں آئے، میں اس کا ٹیوٹر بنوں. اور پھر حضرت مریم کا حاملہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حفاظت ہونا کہ یعنی کوئی چیک اپ نہیں ہوا، کسی کو دکھایا نہیں، کسی کی سپرویژن نہیں، بڑی حفاظت کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر اس پیدائش کے لیے فوراً چشمے کا جاری ہونا، سوکھے کھجور کے تنے کا کھجورے پھینکنا، اب معجزے پر معجزہ ہے. فکلی واشربی وقری عینن، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہلوایا کہ مریم کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، کمفرٹیبل ہو جا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور یہ بھی میں جو کہا تھا نا کہ بڑے امتحان. اب ایک عورت جو ہے اس کا کوئی غلط تعلق کسی کے ساتھ قائم ہو گیا، وہ بچے کو جنم دے دے، کسی دور علاقے میں جا کے وہ ڈیلیوری کرا لے اور وہاں جھوٹ بولے کہ میرا خاوند جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے یا وہ دبئی میں بیٹھا ہے، یہ سب کچھ روز ہوتا رہتا ہے. لیکن بڑوں کے بڑے امتحان. حکم کیا ہے کہ اس بچے کو کہیں سیکلوژن میں دور نہ پالو، اس کو لے کر اپنی کمیونٹی میں جاؤ. یہ اس سے بڑا امتحان نہیں ہو سکتا کسی عورت کا. وہی ہوا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب بھی تمہیں کوئی آدمی ملے، جب بھی تو کسی مرد کو دیکھے، کسی شخص کو دیکھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی جو پچھلی شریعت تھی، شریعت موسوی تورات، اس کے اندر روزے میں یہ پروویژن بھی تھی کہ آپ چپ کا بھی روزہ رکھ لیں ساتھ، لہذا یہ ایک معروف چیز تھی. اب ایک مریم جس کو پورا علاقہ، پوری کمیونٹی جانتی ہے کہ یہ ہارون کی بہن ہے اور عمران کی بیٹی ہے، فلاں گھرانے سے اس کا تعلق ہے، آل یعقوب میں سے ہے، اور یہ کنواری ہے، اور وہ گود میں ایک بچہ لے کر، صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ بچہ اس کا بچہ ہے، یعنی تازہ ڈیلیوری کسی عورت نے کی ہو تو اس کی جو کمزوری ہوتی ہے، اس کے رنگ کی جو پیلاہٹ ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ تازہ بچہ اس نے جنم دیا ہے. اب جب کوئی تم سے سوال کرے تو اس کو کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بچے سے پوچھ لو. اب وہی کیا انہوں نے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، آج میں کسی بھی شخص سے بالکل کلام نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی کمیونٹی میں لوگوں کے سامنے آئیں، اور وہی ہوا جو ہونا تھا. قالوا یا مریم، تو لوگوں نے کہا مریم لقد جیت شیئا فریا، تم نے تو بہت بری حرکت کی ہے. اب سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا قرار دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت مریم نے کسی مرد سے کوئی فزیکل کانٹیکٹ کیا ہے جس کے نتیجے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو کہہ رہے کہ تم نے بڑی بری حرکت کی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی بد کردار آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. تم یہ کیا کر کے آئی ہو؟ یعنی آپ اگر اس جگہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں تو کیا طوفان کھڑا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی بندی کا کتنا بڑا امتحان لے رہا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، یوں بچہ اٹھایا ہوا ہے، اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھو. اب اس پر وہ اور زیادہ گرمی کھا رہے ہیں. فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس معصوم بچے سے کیسے پوچھیں کہ جو بھی گود کے اندر ہے. یعنی اس کو آپ محاورے میں، اپنے محاورے میں لے کے جائیں، وڈی چپتا روزہ رکھا ہے، اسی بچے نے کسے پوچھیے جڑا بالکل دودھ پیندا بچہ ہے اور گودی دے وچ نیو بورن. یعنی اس کا بھی سارا کا سارا نزلہ وہ گرا رہے ہیں حضرت مریم پر. اتنے میں کیا ہوا؟ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے، کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب سے نوازا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے ایک نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے حکم دیا ہے، مجھے وصیت کی ہے، مجھے اللہ نے نصیحت کی ہے، کس کی؟ نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی۔ اب دیکھیے کمپیئر کیجئے کہ حضرت یحییٰ نے کیا کے بارے میں کہا تھا؟ برم بوالدیہ، کہ وہ نیک سلوک کرنے والے ہوں گے اپنے والدین کے ساتھ، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں ہی نہیں، لہذا کیا ہے؟ انہوں نے خود کہا کہ برم بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، نوازا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے، والسلام علیہ، اور مجھے سیلیوٹ ہے، یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اچھا، اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ بھی اور عیسائیت کی تمام کتابیں بھی یہ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کے خیال کے مطابق 32 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں معاذ اللہ وہ کروسیفائی ہوئے یا ان کو سولی چڑھا دیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سولی چڑھے ہی نہیں، لیکن موت ہم واقع نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر زندہ ہو گئے، دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر پہلے وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور ان کی قیادت میں مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ظلم ہے دنیا پر اس کا کلا کما کریں گے، اور جو ان کا انکار کریں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جو ڈیفر ہو گیا تھا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یوں سمجھیے کہ 3-4 ہزار سال کے لیے وہ فیصلہ اب ایگزیکیوٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی تقریباً 40 سال تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ساری تفاصیل احادیث کے اندر ہیں، لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں چونکہ ابھی ان کی موت واقع نہیں ہوئی، اور آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور پھر وہ باقاعدہ ایک فزیکل ڈیتھ انہیں آئے گی، اور پھر وہ اس دنیا سے جائیں گے باقاعدہ۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ذَلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ سچی بات کہ جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام پر تشدد اپنے انتہا کو پہنچا، اور سن 5 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، اس لیے کہ آپ کے علم میں تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی وہ بڑا نیک دل انسان ہے، لہذا آپ نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ۔ اور پیچھے سے قریش کا وفد گیا کہ یہ ہمارے بھگوڑے جو ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں، یہ مجرم ہیں ہمارے، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اچھا، اب بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں میں حوالے کر سکتا، کل ڈیٹ دے دی کہ کل تم بھی آؤ، اور ساتھ ہی اپنی کرندوں سے کہا کہ وہ جو مکے سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی لے کے آؤ۔ تو حضرت علی کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو ریپرزینٹ کیا نجاشی کے دربار میں، اور تذکرہ کیا اس نے کہ ہم یہ کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم شرک کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، اور اللہ کے ایک بندے نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے ہمیں آ کر یہ تلقین کی، اب ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ وہ۔ قریش کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے تھے ابو سفیان، بعد میں ایمان لے آئے اس لیے کہ ہماری زبان پر ان کا نام ادب سے آتا ہے، ورنہ اس وقت وہ کافر تھے، تو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آخری وار کیا انہوں نے کہ نجاشی چونکہ عیسائی تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے خدا کو خدا نہیں مانتے، تو اس نے کہا ہاں بھائی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے یہی آیات کوٹ کی، اور یہ جو آخر میں ہے کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے بس عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ سچی بات کہ جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ کہی تو پھر نجاشی نے کہا، یعنی ایک تنکا اٹھایا
اس نے کہا کہ تنکا بھر بھی عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں ہے جو یہاں پر ڈسکرپشن آئی ہے. تو گویا اس نے قرآن مجید کی بھی تصدیق کر دی, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا نبی مان لیا, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا. اسی پر اتفاق کرتے ہیں, باقی آیات کا حق ادا نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر ہم اگلی دفعہ پورا یہ رکوع جو ہے دوبارہ پڑھ کے اس کو ملا کے تو پھر انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رسول